ویلکم بیک ناظرین ہم بارشوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیا موقف ہے وہ بھی اب سے کچھ دیر قبل جو ہم نے آپ کو سنوایا. میئر کراچی مرتضی واف صاحب کیا فرما رہے تھے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی علاقے ہیں جہاں کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کو, اور وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی جو گلی اور محلے ہیں اس کو بھی ایک الگ معاملہ ہوتا ہے, ادھر پانی جمع ہوتا ہے. ہم سراب گوٹ کی آج بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹاؤن چیئرمین لالا رحیم نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. لالا, آپ کے ارد گرد جو علاقے آتے ہیں وہ کافی, اس میں بڑی تعداد میں کچی آبادیاں بھی ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, اکثر و بیشتر شکایت سامنے آتی ہیں. اس وقت کی کیا صورتحال ہے سراب گوٹ ٹاؤن کی, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. اس وقت میں جو سوراب بورڈ کا ایریا ہے ان میں ضلع ویسٹ کے پانی بھی آتا ہے, ملیر کا گڈاب سائڈ کا پانی بھی اس ایریا میں آتا ہے. تو اس وقت میں یہاں کا جو سسٹم ہے, ڈھانچہ ہے, وہ تو بہت 50 سال پرانا ڈھانچہ ہے بہت مشکل. لیکن الحمدللہ ہماری افسران نے بروقت کارروائی کے ساتھ چھوٹے بڑے مشینوں کے ساتھ پانی نکال دیا. اس وقت میں ایریا کلیئر ہے. اب مزید بارش ہوتا ہے, جو ہمارا ایک نالا ہے جو اس وقت میں مکمل تباہ ہے. اب میگا پروجیکٹ میں میئر کراچی اور منسٹر صاحب نے رکھ رہا تھا ابھی ہی دنوں میں. اب وہ نالا بن جاتا ہے تو ایک الگ ہے, لیکن اس وقت میں صورتحال کنٹرول میں. مزید بارش ہو گیا تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا مشکل ہو جائے. لالا رحیم صاحب, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اوورآل اگر ہم سچویشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت بری دکھائی دیتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ افسران سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں تو امپیکٹ آتا ہے, کچھ بہتری ہوتی ہے, مگر کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جی کسی کے پاس مشینری نہیں ہے, کسی کے پاس جو ہے وہ کسی اور قسم کا فقدان ہے. تو ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عوام کا آپ کے حلقے میں کیا کہنا ہے بالخصوص, کیونکہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سراب گوٹ کا علاقہ ہے وہ بڑا ہی گنجان آباد ہے, مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پر بستے ہیں اور ایشوز بھی جو ہیں اسی حوالے سے آتے ہیں. تو اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے کہ کس طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر کچی کئی سڑکیں بھی ہیں جہاں پر حادثات ہوتے ہیں. اصل علی رضا صاحب بات یہ ہے, اس وقت تو ماشاءاللہ کراچی میں ٹی این سی سی چیئرمین بیٹھے ہوئے وہ اختیارات کے ساتھ ہے. اب ایک چھوٹے بڑے مشینیں نہیں ہے تو اس کا خریداری کوئی مشکل کام توڑی ہے. ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ملے, لیکن ہمارے ٹی ایم سی نیا وجود میں آیا, ہم نے چھوٹے بڑے مشینیں لے لیا. آج ہماری الحمدللہ چیزیں کنٹرول میں ہے. لیکن آپ جائے میرے برابر میں ضلع سینٹرل ہے, ضلع سینٹرل کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. آپ یقین کر کسی بھی روڈ پہ پانی نہیں ہے. اس وقت میں روڈ کی وزٹ پہ ہوں, لیکن بات یہ وہ انسان کی اپنی دلچسپی کے اوپر ہے, وہ انسان کی اپنی محنت کے اوپر ہے. وہ اپنی لوگوں کے ساتھ مخلص ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مسائل کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے اور وہاں پر مسائل کا زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو. میں نے ایک مثال دے دیا. میرے برابر میں سوراب بورڈ کے بعد جو ہے نیو کراچی ٹون ہے, میرے اور اس کے مقابلے میں دیکھو تو یہاں بہت بہتر حالات ہے. اچھا, ایک اور بھی معاملہ ہے کہ فنڈز کی کمی کا ایک سامنا کرنا پڑتا ہے. اکثر یہ بات سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ کام اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ فنڈز کی کمی ہے. بینگ اے ٹاؤن چیئرمین, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر کتنی صداقت اور اس معاملے کو کس حد تک بہتر انداز میں دیکھا چاہیے, اس کے حوالے سے کیا کیا جانا چاہیے؟ سر میں تو یہ نہیں کہوں گا کوئی فنڈ کی کمی ہے. انسان کو, چیئرمین کو اپنی کوشش کرنا چاہیے, اپنی خرچے کو کنٹرول کرنا چاہیے, اپنے ٹیکسز پہ ایمانداری سے توجہ دینا چاہیے. میرے خیال چیزیں کنٹرول میں ہو جائیں گی. اوزیٹی کم ہے تو ٹیکسز زیادہ ہے. اب الحمدللہ جس طریقے سے میری ٹون ہے, میں تو نہیں کہوں گا جو میرے پاس وسائل کم ہے. ٹھیک ہے, مسائل بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ وسائل بھی ہے, تو میرے خیال بہتر ہے. اچھا, ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بھی اور بالخصوص پاکستان میں بھی بہت سارے حصوں کے اندر نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام ہو رہے ہوتے ہیں. ہماری جو بلدیاتی حکومتیں ہیں وہ اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے, جو آپ منتخب نمائندے ہیں کیا وہ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر کیمروں کی بات آ رہی ہے تو جی کمیونٹی پولیسنگ تاجروں کے ساتھ مل کے ایک پراپر طریقے سے ایک پلان کے اوپر ایگزیکیوٹ کرتے دکھائی دے رہی ہیں. اسی طرح مختلف سیگمنٹ کے لوگ ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے کام کر رہے ہیں.
بہت ساری جگہوں پر کمیونٹی جب انگیج ہوتی ہے تو بہت فرق پڑتا ہے، واضح فرق نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے ٹاؤنز کیا کر سکتے ہیں، ٹاؤنز کیا کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں ہم سے۔ دیکھو میرے بہت ساری روڈز ہیں تو میں نے مختلف لوگوں سے، بلڈر سے، جیسا رحمت شیرین کی آج میری میٹنگ ہوا تو میں نے اس کو ایک مخصوص جگہ دیا، میں نے کہا بھائی آپ یہ بنا لو، جن بھی آپ مونوگرام لگا لو، تو یہ ٹون چیئرمین تو کر سکتا ہے، کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے۔ اب بات یہ اس میں تو آپ کو وفاق نے ابھی سندھ کا مثال دے دیا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو لوگ سندھ گورنمنٹ پہ تنقید کرتے تھے، سندھ گورنمنٹ ٹوٹل چیزیں جو ہے وہ پارٹنرشپ پہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن آج الحمدللہ وہ ثابت ہوا ہے جو وفاق گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے، وہ لوگ نے کہا جو ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے تھے، آج بھی وہ کہتا ہے سندھ گورنمنٹ نے ایک بہترین جو اقدام کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کر رہے ہیں اور ہم لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس جو قانون ہے لوکل گورنمنٹ 2013 اس میں بہت اختیار ہے، لیکن صرف یہ ہونا چاہیے آپ کو قانون کے بارے میں پتہ ہو اور آپ اپنی چیزوں کو بہتر کریں، اپنی مفادات چھوڑ کے عوام کی مفادات میں کام کریں گے تو آپ کو بہتر رزلٹ ملے گا۔ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر صوبائی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے ٹاؤنز ہوتے ہیں، کیونکہ ایک پرسپشن ہے کہ جی جو صوبے کی جماعت کے ساتھ منتخب ہونے والے جو چیئرمین ہیں ان کی زیادہ سنی جاتی ہے اداروں کے اندر، اور جو دیگر ہیں ان کی سنی نہیں جاتی، اس پرسپشن کو کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال یہ غلط تاثر ہے۔ آپ جائے کراچی کے اندر جو ہے جماعت اسلامی کی چیئرمین ہیں، جتنا میرے سنی جاتی ہے اتنی انہی کا سنتا ہے۔ جس طریقے سے یا پی ٹی آئی کی چیئرمین ہے ان کو آپ دیکھ لو ہم سے بہتر سن رہے۔ آج میں یہ بات کہہ دوں گا، ضلع سینٹرل سے ہمارا کوئی ٹون چیئرمین نہیں ہے، لیکن ضلع سینٹرل کو پاکستان پیپلز پارٹی نے انہی چیئرمینوں کو بہتر اسکیمیں دیا اور بہتر بنایا۔ یہ تاثر تو غلط ہے، اور یہ تاثر کراچی میں ایک ہی لوگ دیتا ہے، جب اس کی دکانداری بند ہو جاتے ہیں تو پھر یہ باتیں کرتے ہیں۔ بہت شکریہ لالا رحیم ہمارے ساتھ ٹاؤن چیئرمین سوراب گوڈ تھے، اور بتا رہے تھے کہ جی صورتحال بہتر ہے، ہم لوگ عملے کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ٹاؤن چیئرمین سوراب گوڈ لالا رحیم صاحب آپ کا۔ اور بتا رہے تھے ہم نے کوشش کی کہ جی فنڈز کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ ایک عام آدمی کے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ڈائریکٹرز اور ماتحت افسران بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فنڈز ہی نہیں ہیں۔ یہ فنڈ کا جو دخل ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ شہری کے پاس جب یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ فنڈ نہیں ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سوچنے میں پڑ جاتا ہے کہ ایک طرف جو ہے حکمران ہمیں بتاتے ہیں، بزنس کمیونٹی میں بتاتی ہے کہ جی کراچی چلتا ہے، کراچی ٹیکس دیتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، مگر پھر اس اداروں کے پاس ٹیکس کیوں نہیں ہوتا، اس اداروں پر فنڈ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بہت بڑا سوال اکثر ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، اپنی میزبان علیزہ کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔